اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ بھی اوور تھنکر ہیں؟ مدین دیکھیں تھنکنگ تو ایک پروسیس ہے جو کہ سب کرتے ہیں ہے نا سب ایک, لیکن وہ ایک اگر ہم کیوں تھنک کرتے ہیں, کوئی فیصلہ لینے کے لیے یا کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں, لیکن اگر وہی سوچ بار بار ہمارے ذہن میں آ رہی ہے اور ہم پہ حاوی ہو رہی ہے یا ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا, وہ اوور تھنکنگ ہے. تو میرے خیال سے ایسی سچویشن میں کبھی نہ کبھی ہم سب ٹریپ ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان ہے نا, انسان ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر اس چیز ہماری وائرنگ ہی پھنس جاتی ہے. اور یہ ہوتا ہے میرے خیال سے, اگر میں کہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, کبھی کبھی آپ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیسیجن آپ کو لینا ہے, آپ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہو, لوگوں سے ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہو, اچھا ہم کر لیں یا نہیں کریں, کریں یا نہ کریں, نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے, اپنے اوپر حاوی کر لیا, فوکس نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ ہمارے جو ہے کسی چیز نتیجے پہ ہم پہنچ نہیں رہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالنا, یہ میرے خیال سے یہ کہ ہم اس سچویشن سے باہر آ جاتے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو یہ کنٹرول ہونا ضروری ہے, یہ امپورٹنٹ چیز. بالکل, اور اسی پہ آج ہم نے کام بھی کرنا ہے. شبیستہ آپ مجھے بتائیں, آپ ہیں اوور تھنکر؟ میرے خیال میں خواتین تو شاید سبھی ہوتی ہیں اوور تھنکر. اچھا, میں نے کچھ خواتین کو دیکھا کہ وہ ان کو ہوتا ہے سانو, وہ ان کا بڑا مزے کا مجھے ایٹیٹیوڈ لگتا ہے, انہوں نے کہتے ہیں سانو کی لڑی جاؤ تو مجھے, وہ آرام سے اپنا جو, بٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اگنورینس تو نہیں ہے کہیں, کیا واقعی ایسا ہے بھی, یو نیور نو نا, کہ کوئی اگر ایسا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اگنورنس ہی ہو, اگنور کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. آئی تھنک آئی ول اگری ود ہر کہ تھاٹس تو آئیں گی, آپ سوچیں تو آئیں گی, آپ سوچیں گے, آپ کئی دفعہ عمل کریں گے. تھوڑا زیادہ رویوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل ہو جاتی ہیں. دا مین تھنگ از ٹو چینلائز یور تھاٹس. آپ نے ان کو چینلائز کیسے کرنا ہے. ہر طرح کی سوچ تو آئے گی, دماغ ہے مستقل چل رہا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بزی کر لیں. آپ بزی کر لیں گے, کتنا بزی کر لیں گے, کبھی تو رکیں گے. تو جب آپ رکیں گے تو وہ سوچ دوبارہ آئے گی. اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے وہ سیکھنا ضروری ہے, اور وہ سیکھا جائے گا, وہ خود بخود سے نہیں آ سکتی. تو اس جو سیکھنا ہوتا ہے نا, اسی کے لیے یہ سارے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو سکھا سکیں کہ آپ نے اپنی تھاٹس کو لے کے کہاں جانا ہے. غلط بھی آئے گی, صحیح بھی آئے گی, تھرائیو کس پہ کرنا ہے آپ کو, مینیفیسٹ کس پہ کرنا ہے آپ کو, غور و فکر کہاں پہ لگا کے اپنا رکھنا ہے. اٹس آن یو. یعنی کہ آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ مطلب اوور تھنکر ہر کوئی انسان ہوتا ہے, اور انسان ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ دا مور یو پریکٹس اتنا زیادہ آپ اس کو بہتر طریقے سے مینیجیبل کر لیتے ہیں. تو اف آئی سی اس, کیونکہ جب آپ خود ایک ایسی فیلڈ میں ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو گائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز آپ کی اپنی بھی بہت ساری چیزوں کی نا پریکٹس شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے کہیں ذرا پہلے آپ کو خود کو ہیل کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس میں دو چیزیں کہوں گی, انفیکٹ ڈاکٹر صاحبہ اس کو بہت اچھے سے آگے الیبوریٹ کریں گی. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں جینیٹکس میں بھی آتی ہیں جب ہم اوور تھنکنگ کی بات کریں, اور کچھ چیزیں ہیں جو ایپیجینیٹکس میں ہیں. دیٹ مینس کہ کئی دفعہ بہت ساری اسٹڈیز بھی یہ بتاتی ہیں کہ اوور تھنکنگ کے جو پیٹرنز ہیں, اسپیشلی اگر ہم بیہیویئرل پیٹرنز کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کے جینز میں سے بھی ہوتے ہوئے آتے ہیں. پھر کئی بار ایپیجینیٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ماحول کیسا ہے, آپ کس ورک پلیس میں کام کر رہے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, آپ کا فرینڈس کا سرکل کیسا ہے. اگر وہاں پر بھی ارد گرد آپ کو سارے ہی اوور تھنکرز مل گئے ہیں, تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پھر کہیں نہ کہیں آپ بھی اوور تھنکرز میں ہو جائیں گے. اور اگر آپ پہلے سے ہیں تو پھر تو سمجھیں کہ آپ کی یہ چیز ایک بیماری کی طرف چلتی چلی جائے گی. تو پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس آلسو کہ کیونکہ یہ ایک طرح کا بیہیویئر بن جاتا ہے, اور ہم جب لائف اسکلس کو سیکھتے ہیں, اپنے رویے کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا اگر میں سارٹ کر کے دیکھوں تو کیا یہ میرے جینیٹکس میں ہے. مجھے تھوڑا سا جا کے گو تھرو کرنا پڑے گا کہ کیا امی, دادی, دادا, نانا, نانی, ابو, گھر کا میرا کیسا ماحول رہا ہے, پلس میں کہاں کام کر رہی ہوں, میں کن لوگوں کے ارد گرد زیادہ ہوں, میرے آس پاس کے لوگ کیسے ہیں, اس سے بھی بہت بات فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ تو لوگوں کی جو الجھنیں ہیں دماغ کی ان کو سیدھا کر دیتی ہیں. سو کیا یہ کیا ڈاکٹرس حضرات کے بھی دماغ میں اتنی الجھنیں آتی ہیں؟ میں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دوں. ہیومن بینگ مجموعہ ہے دماغ کا, جذبات کا اور جسم کا, ٹھیک ہے. اور دماغ کا کام ہے سوچنا, اس کا یہ کام ہے, یہ کہانیاں بناتا ہے, سوچتا ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, پلان کرتا ہے. اور جتنے اندرونی میرے خیال جو میرے جذبات ہیں, دا ایموشنز جو جذبات میں فیل کرتی ہوں, اور باہر کے جتنے ٹریگرز ہوتے ہیں, یہ سب خیالات کے ساتھ مل کر ایک پورا میننگ کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ہم اوور تھنک بھی کریں گے جب کوئی چیز ضروری ہوگی, جیسے کوئی ایگزام ہے, انٹرویو ہے, ہم نے یہاں آنا ہے, تو ہم ضرورت سے زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پلان کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے, پریپیئر کرنا ہے. لیکن جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم اس چیز کو یہیں چھوڑ جائیں گے. تو یہ جو خیالات تھے یہ میرے کنٹرول میں تھے, اور میں نے
اب اپنا دھیان بٹھا لیا. اوور تھنکنگ بیسیکلی دھیان نہ پلٹنے کی جو کیپیبلٹی ہے دیٹس کالڈ یعنی جہاں پہ آپ کو سوئچ آف کا بٹن نہیں آ رہا. یس. اور اوور تھنکنگ از ناٹ سمپل ٹرم, یہ بہت بڑا امبریلا ہے, اسپیکٹرم ہے. اگر ہمیں اپنی سوچ کا زاویہ ہی نہیں پتہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ابن سینا نے 1000 سال پہلے کہا کہ تمہاری سوچ تمہیں بیماری کر سکتی ہے, تمہاری سوچ تمہیں ٹھیک کر سکتی ہے. مولانا رومی نے فرمایا کہ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے, باقی تو ہڈیاں و گوشت ہے. اور علامہ اقبال نے کتنی باتیں کی سوچ. پھر اللہ پاک نے حدیث قدسی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو مجھ سے حسن ظن رکھتے ہیں, although کہ آپ کو بہت ساری سوچیں آئیں گی. سو برین پروڈیوسز بیسیکلی 80 to 85% نیگیٹو تھاٹ, بیکاز یہ ایک خود ساختہ ایک نظام ہے تاروں کا جو خود بخود چلتا اور ہے. دیکھیں اس پہ شیطان بھی وسوسے تو آپ کے ایڈ کرتا ہے نا, تو یہ بڑا آٹومیٹک میجر کردار ہے اس کا. وسوسے تو وہ تو دینی پرسپیکٹو سے وہ ہے. سائنٹیفک اس کو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کہتے ہیں, جس میں یہ خود ساختہ ایک نظام ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ اوور تھنکنگ کا پروسیس, یہ عادت شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ بتائیں انسان کی پرسنالٹی میں؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جینز میں بھی ہے. ہم جیسے اشفاق احمد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہم بالکل ایک کلین سلیٹ کے ساتھ اس دنیا میں آتے ہیں. تو جب ہمارے گھر کوئی آتے ہیں تو ارے یہ دیکھو اس کی آنکھیں جو ہیں یہ تو پپا جیسی ہیں, اس کی شکل ایسی ہے, تو ہمارے اوپر لیبلز لگتے جاتے ہیں اور ہم اپنے بارے میں ویسے ہی سوچنا بھی شروع کر دیتے ہیں. سو ماحول, اپنے اندر کی دنیا, واقعات, سب آپ کی خیالات کو بنا رہے ہوتے ہیں, اور یہی خیالات آگے جا کے شروع میں بیج ہوتا ہے اور پھر آگے جا کے ایک درخت بنتا ہے. اگر یہی خیالات منفی ہیں تو ایک نیگیٹو بلیف بنتا ہے اپنے بارے میں کہ I'm not capable, I'm not worthy. اور اگر یہی خیالات مثبت ہوں گے تو یہی جا کے ایک تناور درخت بنے گا جو آپ کو مصیبت میں کھڑا کر کے رکھے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور دیکھیں بہت ساری جو آج کل بیماریاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہی اسٹریس کی وجہ سے رہی ہیں. اسٹریس از دا مین ریزن. ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں وہ اسٹریس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اسٹریس سب سے زیادہ کب آتا ہے؟ ایگزیکٹلی جب اوور تھنکنگ آپ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کتنے کیسز آتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں مدیہ, اگر جب جیسے میں تو فیملی فزیشین ہوں نا, نارمل نزلہ زکام بخار کے لیے جیسے لوگ آ رہے ہیں, اگر ان کی ہسٹری لو نا تو خاص کر خواتین کی بات کر رہی ہوں میں, تو خواتین کا کیا ہوتا ہے کہ میں اپنا خیال ہی نہیں رکھ پاتی کبھی بچوں میں. تو اچھا ہاں بالکل. اچھا دیکھیں جب وہ آتی نا کہ ان کو زیادہ تر میں آپ کو دیکھوں کہ وہ میں اپنا دوائی لینا بھول جاتی ہوں, بچے ہیں چھوٹے, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اپنے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتی؟ ٹائم ہی نہیں ملتا, بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے. مینلی کیا ہوتا ہے, کندھوں پہ دباؤ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں پٹھے کندھوں پہ دباؤ ہے. دیکھیں چیز کو یاد نہ رکھنا, دوائی لینا بھول جانا, اس کا مطلب ہے فوکس نہیں کر پا رہی ہے نا. وہ اتنے ملٹی ٹاسکنگ ہوئی ہیں, بچے بھی دیکھنا ہے, گھر بھی دیکھنا ہے. پرفیکشنلزم کہ مجھے پرفیکٹ بھی رہنا ہے ہر چیز کے اندر. کہیں اگر یہ کام غلط ہو گیا تو کہیں مجھے باتیں نہیں سننا پڑیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات انٹرو میں کی تھی کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو, لیکن اس راستے میں نا دماغ آتا ہے. اگر کسی کی وہی باتیں سننا اور وہ بات اگر کسی کے دماغ میں جا کے اٹک گئی نا تو اس کان سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بار بار اسی چیز کو پھر صحیح کرنے میں نا, کل مجھے کہا تھا کہ تم نے بچے کو کھانا ٹائم پہ نہیں دیا. اب بیمار ہو کچھ ہو, آپ کو بچے کو کھانا ٹائم پہ دینا ہے کیونکہ اس پہ یہ لگ گیا ہے کہ تم پھر اچھی ماں نہیں ہو, ہے نا. تو پھر یہ دیکھیں وہی بات ہے کہ اس طرح کی بہت ساری خواتین آتی ہیں, ہر ایج کی آتی ہیں. اچھا اس میں بچے بھی شامل ہیں, اس میں بڑے بھی شامل ہیں. بچے ہم پڑھ رہے تھے تو ہم اپنے کام پہ فوکس نہیں, وہ دوا لینا بھول گئے, تو وہ مدر کہتی ہے میں ان کو یاد دلاتی ہوں تو ان کو یاد آتا ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں بچے کیا ان پہ اپنے پڑھائی کا اسٹریس ہے, ہاں ٹھیک ہے, ان کو سوشل میڈیا کا اسٹریس ہے, بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ ہم اس کو جب آتے ہیں نا ایک ہی بار کے بار بار سوچے چلے جا رہے ہیں, وہ ہمارے کنٹرول سے باہر چلی جا رہی ہیں. ایک بات سے آپ وہ کریں گے, جیسے ایگری آپ کی باتوں سے میں نے خاص کیا کہ وہ جو خواتین ہیں وہ زیادہ اوور تھنک کریں, کیونکہ دیکھیں جو ہوم میکر ہے اس کو کھانے کا, اس کو کچن بھی دیکھنا ہے, اس کو گھر بھی دیکھنا ہے, اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اس کو میاں کو بھی دیکھنا ہے, آج پکے گا یہ بھی کرنا ہے, خاندان کی پالیٹکس جو ہے وہ اس کو علیحدہ لے کے چل رہی ہے. کیونکہ بندے یوزلی کوئی ایسی بات ہو تو اس کو فوراً جھڑک دیتے ہیں, اور پھر وہ عورت جو ہے وہ گھر پہ ہی ہے, وہ گھر پہ ہی, اور اگر وہ باہر نہیں نکلی تو اس کا مطلب ہے جو زیادہ ٹول اوور تھنکنگ کا آ رہا ہے وہ عورت بھی آ رہا ہے. بندہ چلے باہر, وہ کہتے ہیں چائے کے ڈھابے میں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ وینٹ آؤٹ بھی کر دے گا, یہ نہیں نکل رہی کیونکہ اس پہ پریشر ہے بچوں کا بھی. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں اگر ہم کبھی ایسے میرے پاس پیشنٹ آئے, میں نے کہا کہ آپ پروفیشنل ہیلپ لیں, تو سب سے پہلے تو چوک جاتے ہیں کہ ہم کیا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ ہمیں پاگل ہیں. تو یہ ہمیں الفاظ کو بھی بڑا چناؤ
बड़े उससे करना पड़ता है कि उनको समझाना होता है कि नहीं, आपको कोई ऐसी बीमारी या कुछ नहीं है, ये जो आपके अंदर जो थिंकिंग का एक प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो गया जिससे आप निकल नहीं पा रही हैं, ये डॉक्टर है, ये आपको इसकी थेरेपी होगी, या अगर ज़रूरत पड़ी तो दवाई भी आपको दी जाएगी, तो उससे आप नॉर्मल हो जाएंगी। या आपका जो आप अपनी शख्सियत को बेहतर कर सकती हैं, आप अपने घर को अच्छा देख सकती हैं, बच्चों पे तवज्जो दे सकती हैं। तो ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे एक लेवल बताएं, मैं आजकल के एक बहुत ही ब्रूटल किस्म का फैक्टर जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, लोगों को पता है यूनिवर्सिटीज़ में और अब आम लोगों में उसमें देखने बंदे स्पेशली और बच्चे जो हमारी यूथ है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा चले गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जब उसकी बात करते हैं वो कहते हैं जी हमारा ये स्केप है। सो क्या ये वाकई ऐसा कोई ड्रग वगैरह कि क्या इंसान को क्या ओवर थिंकिंग से स्केप दे सकता है? टेम्परेरीली तो देगा ना, जी, टेम्परेरीली तो डेफिनेटली देगा ना। वो एक आप ट्रांस में चले जाते हो, आप एक इस हकीकी दुनिया से आप एक अलग जगह चले जाओ। इट्स जस्ट लाइक कि अगर किसी को किसी को शौक है, अगर जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं बैठ के, तो आप कई दफ़ा खो जाते हैं, उसकी स्टोरी इतनी अच्छी है, जैसे हमने बचपन में एक ब्रेक आ जाता है आपके लिए। और सिर्फ ये नहीं सिर्फ कर कि आपने सिगरेट पी रहे हैं, जैसे वो कहते हैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया गाना है, तो फिर आप सिगरेट पिएंगे तो आपकी अगर आप नोट करें तो सिगरेट भी तो बेसिकली डीप ब्रीदिंग का एक्शन है ना, इनहेल एंड एक्सेल। सो एक्चुअली आपको रिलैक्स वो नहीं कर रहा होता सिगरेट, आपको इनहेलिंग और एक्सेलिंग रिलैक्स कर रही है, जो आप मेरे ख्याल में मेडिटेशन में भी बड़े आराम से कर सकते हैं। होल टेक्निक है। केमिकल्स आ रहे हैं, निकोटीन, वो भी तो आपकी वेसल्स को वो कर रही है ना, जिससे आप अलर्ट हो जाते हैं फॉर अ टाइम भी ना, आपको लगता है कि आप टेम्पररी स्केप। देखिए इस तरह के जब हम प्रोग्राम्स करते हैं ना, तो ऑडियंस को, आवाम को वी रियली नीड टू एजुकेट कि आप सही चीज़ को, जैसे अगर हम ये कहते हैं ना, एक सिंपल सी टर्म है, अगर आसान लफ्ज़ों में क्या, बस में बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई हम नहीं छोड़ सकते ओवर थिंकिंग, भाई हम तो सोचते हैं ज़्यादा, अब हम क्या करें, कोई और चीज़ बताएं, भाई आप सोच लें ज़्यादा। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तो बड़ा नेचुरल है, तो फिर आप अच्छा सोचें ना, आप थोड़ा अच्छा ज़्यादा सोचें, आप इतना ज़्यादा अच्छा सोचें कि आप यकीन करेंगे जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगते हैं ना, तो आपका दिमाग इतना प्रो हो जाता है अच्छा सोचने में कि जो आसपास के लोग हैं वो आपको थोड़ा सा समझने लगते हैं कि आप नॉर्मल नहीं हैं, आप नॉर्मल नहीं हैं, पॉजिटिव जब आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक सोच। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी ही बात को रेफर बैक करूँगी। आपने स्टार्ट किया कि बैकग्राउंड में एक नॉइज़ है, तो उस नॉइज़ से बचने के लिए हम उसको अपने आप को शट डाउन करके अपना ध्यान पलटाते, मूवी देख ली, स्मोकिंग कर ली बिकॉज, या नशा कर लिया। तो उस बैकग्राउंड के नॉइज़ की वजह यह है कि अगर हम रफ्तार सोचों की देखें तो एक नॉर्मल रफ्तार, एक तेज़ रफ्तार है। जितनी हमारी नफ्सियाती मसाइल हैं या जो डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उन सब की बेस में थॉट्स इन्वॉल्व हैं, उनका टाइप बदल जाती है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नॉर्मल जो थॉट की क्वांटिटी है दैट इज़ 20,000 अप टू 80,000 इन 24 आवर्स, तो जो एक नॉर्मल ब्रेन है वो एक ऑप्टिमम स्पीड के साथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी का अंसर आया और प्री ऑक्यूपेशन आई, यानी उस सोच ने, उस परेशानी ने जगह घेर ली और वो परेशानी हल नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से सोचों की रफ़्तार बढ़ती जाएगी, जिसके नतीजे में रात की नींद का गायब होना और वो जो जिस्मानी दबाव पड़ रहा है और टेंशन हो रही है, इरिटेबिलिटी हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, पसीने आ रहे हैं, दिल की धड़कन बढ़ रही है। सो नाउ अब ये एक नॉर्मल ओवर थिंकिंग से बढ़कर अब ये एक मर्ज़ में दाखिल हो गया है। अच्छा, ये मैं इस मर्ज़ के बारे से बात मज़ीद करूँगी, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले शुरू में कहा कि इंसान मजमूआ है ख़यालात का, जज्बात का और जिस्म का। ये तीनों इंटरेक्शन में आपस में चलते रहते हैं। आपका एक डॉक्टर साहब ब्रेक आ गई, मैं ज़रा इससे कंटिन्यू करूँगी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।